پرانے عرب کے دل میں دھول اڑاتے بازار اور لینٹرنوں کی روشنیوں کے درمیاں ایک شہر تھا جو راز، خوشبو اور کہانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہیں رہتا تھا الادین، ایک شرارتی، معصوم لیکن قسمت کا لاڈلا لڑکا۔ الادین کی زندگی غریبی سے گھری ہوئی تھی۔ خالی تھالی، پرانا گھر اور صرف امید ہی ان کا سہارا تھی۔ پھر بھی الادین ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ اسی شہر میں ایک دن ایک کلا جادوگر آیا، آنکھوں میں زہر اور دل میں فاسق ارادے چھپائے۔ جادوگر نے الادین پر نظر ڈالی اور چلک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ لڑکا بالکل صحیح ہے میرے پلان کے لیے۔ الادین کو اپنے ساتھ لے کر جادوگر ریگستان کی بے درخت ارسیوں میں گھس گیا، جہاں ہوا بھی راز پھس پھساتی تھی۔ جادوگر میں جادوئی کلمات پڑھے، زمین ہلے اور پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پرانی گفا کا راز کھل چکا تھا۔ اندھیری گفا میں ہر طرف صدیوں کا خزانہ چمک رہا تھا، لیکن الادین کا دل صرف ایک چیز پر لگا تھا، چراغ۔ وہاں تھا صدیوں پرانا چراغ، وہ چراغ جس سے جن بھی کانپتے تھے۔ الادین جیسے ہی چراغ لے کر واپس آیا، جادوگر گرجا، چراغ مجھے دو۔ جب الادین نے منع کیا تو دروازہ گونج کر بند ہو گیا۔ گفا کے اندھیرے میں الادین نے چراغ رگڑا اور ایک دھماکے کے ساتھ ایک عظیم و شان جن ظاہر ہوا۔ جن نے کہا، میں تمہارا غلام ہوں۔ الادین نے گھبرا کر کہا، مجھے یہاں سے نکال دو۔ اور ایک پل میں وہ آزاد ہوا میں تھا۔ جن نے الادین کی زندگی بدل دی، کھانا، سکون، آسانی، سب کچھ۔ پھر ایک دن شہزادی گزری۔ اس کی جلوہ گرائی نے الادین کا دل جیت لیا۔ الادین نے کہا، میں اس کے قابل بننا چاہتا ہوں۔ جن نے ایک رات میں ایک شہنشاہ کا محل بنا دیا، مگر کلے جگنوار میں کلا جادوگر واپس آ گیا، غصے سے جلتا ہوا۔ چالاکی سے جادوگر نے شہزادی کو دھوکہ دے دیا، پرانا چراغ دو، میں نیا چمکتا چراغ دیتا ہوں۔ اب جن جادوگر کا غلام تھا اور اس کے حکم پر محل ہواؤں میں اٹھ گیا۔ الادین نے جب سب کچھ کھو دیا، درد نے اسے گرایا نہیں۔ اس نے قسم کھائی، میں اپنی شہزادی کو واپس لاؤں گا۔ در قلعے میں جادو اور ہوش کی جنگ شروع ہوئی۔ تیز بجلیاں، دھڑکتی آگ اور آخر میں الادین نے چراغ واپس حاصل کر لیا۔ چراغ واپس ملتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ شہزادی واپس ملی، محل چمک اٹھا اور الادین کی زندگی ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔